ہاں، صلاۃ الجنائز کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الجنائز کا، تو اس میں خاص طور پہ قبرستان کے مسائل، قبر کے مسائل، پھر قبرستان کے مسائل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کیا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا اور قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنا اور قبر کے اوپر چلنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ عمر بن حزم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صاحب قبر کو تکلیف نہ دو، یعنی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے صاحب قبر کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے اور آگ کا انگارہ اس کے کپڑے جھلسا دے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کی جلد، اس کی سکن بھی جھلس جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر کے اوپر بیٹھے۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کو بہت ناپسند کیا گیا، یعنی آگ کا انگارہ ایک طرف ہے اور ایک طرف قبر ہے، تو آگ کے انگارے پہ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ تو اس لیے ابن حزم وغیرہ نے کہا کہ اس قسم کی وعید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، قبر پہ بیٹھنا حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، جمہور کا موقف کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تنزیہی مکروہ تنزیہی، تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ کراہت تنزیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو امام نخعی، امام احمد اور امام ابو داود کا قول بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ جی قبر پہ بیٹھنا جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منع کیا گیا ہے نا، یہ اصل میں ایک خاص کانٹیکس میں ہے، اور وہ کانٹیکس کیا ہے؟ جیسے لوگ باہر جاتے تھے نا، تو قبرستان میں بھی بیت الخلاء کے لیے چلے جاتے تھے، یعنی قبرستان بیت الخلاء کے طور پہ استعمال ہو جاتا تھا، تو کوئی بندہ جو ہے وہ قبر کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ پیشاب اور پخانہ کرے، تو یہ اصل میں اس سے منع کیا گیا، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگارے کے اوپر بیٹھ جائے۔ نہیں، کوئی بیس نہیں ہے، ایک روایت ہے، لیکن وہ امام احمد نے کہا کہ بھائی وہ ضعیف روایت ہے، اس لیے ہم یہ تعویل قبول نہیں کرتے کہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایک کانٹیکس اس کا اور ہو سکتا ہے اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ ہے قبر پہ بیٹھنا، یہ جو ہمارے یہاں مجاور بیٹھتے ہیں شرک کے کانٹیکس میں، کیونکہ دور جاہلیت سارا تھا ہی شرک، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بات پڑھیں گے کہ لات بھی بیسیکلی کیا تھا، ان میں ایک نیک انسان تھا جو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا حاجیوں کو، جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ قبر پہ مزار بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، بت بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنا، اس کانٹیکس میں بات کریں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حرمت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اگر بیٹھنے کی بات کریں، قبر کے اوپر بیٹھنا، تو شاید اس میں کراہت تنزیہی کی ہو، واللہ عالم، لیکن اگر کوئی حرمت کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ قبر پہ چلنا سر، یہ جو چلتے ہوئے قبر پہ پاؤں آ جائے، ہاں، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، چلنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں وہ نیچے ہے نا، تو یہ ایک طرح سے ڈس ریسپیکٹ ہے۔ آج کل جس طرح قبرستان کا حال ہے، تو درمیان میں سے رستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، جس طرح آج کل قبرستان کنجسٹڈ قبرستان جو ہے، جی جی، تو وہ بعض دفعہ قبر جنازہ پکڑا ہوا ہے چارپائی، تو وہ قبر پہ پاؤں رکھ کے آدمی آگے چلا جاتا ہے، کنڈیشن بس ایک مجبوری میں، بے دھیانی میں اگر کوئی پاؤں پڑ گیا تو پڑ گیا، ویسے قبر کے اوپر نہ چلے۔ یہ ایسی ہے نا جیسے کوئی زندہ آدمی آپ اس کے اوپر چلیں گے تو اس کو ناپسند گزرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میت ہے، نیچے پڑی ہوئی ہے، اس کی روح کا تعلق تو ہے اس کی قبر کے ساتھ، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ اصل میں اس کے رسپیکٹ کے خلاف ہے۔ سر میرا ذہن بار بار اس طرف جاتا ہے کہ میڈیکل کالج میں سے کیڈیور جو آتے ہیں، ڈیڈ باڈیز ٹریٹ پھاٹ کی جاتی ہے، اتنی رسپیکٹ کی جب بات ہے تو پھر وہاں پہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو ضرورت کے لیے ہو نا تو پھر اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے بحث آ رہی ہے، آگے بحث آ رہی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ قبر کو پختہ کرنا یا قبر کے اوپر جو ہے وہ کتبہ لگانا۔ تو قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع کیا گیا اور اس کے اوپر کتبہ لگانے سے بھی منع کیا گیا اور اس کے اوپر عمارت بنانے سے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا، اس کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا اور اس کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا، ٹھیک ہے۔
समझा दें। पुख्ता जैसे हमारे यहाँ कब्र को क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द ईंटों की चार दीवारी बना देते हैं, या कब्र संग मरमर की बना देते हैं। ये कब्र को पुख्ता करना है, कब्र कच्ची होनी चाहिए। एक छोटी सी कि ये हदीस वाज़िह आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पे जो है ना वो गुंबद बना दिया गया। कब्र पे इमारत बनाने से मना किया गया है, ये बात ठीक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जिनको समझाओ वो जाबर रज़ी दलील अल्लाह भी ताला दलील भी है क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे है, जी समझाएंगे। जी इसके बाद भी बना सकते हैं। हाँ, बहुत बाद में, सहाबा किराम के दौर में नहीं था। नेक्स्ट क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, नेक्स्ट हदीस क्या है कि कब्रों को पुख्ता किया जाए, या कब्रों के ऊपर लिखा जाए, या उनके ऊपर इमारत तामीर की जाए, या कब्रों को रौंदा जाए। ठीक है, यानी इमारत तामीर करने से मुराद ये है कि जैसे कोई ऊपर गुम्बद बना लेना या मज़ार बना लेना, ठीक है, तो ये इमारत तामीर करना है, तो ये मना किया गया। और इसकी हिकमत क्या है? हिकमत ये है कब्र को पुख्ता ना करने की या कब्र को कच्चा रखने की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ये, चूँकि अंदर भी मुर्दा भी तो फना हो जाता है ना, तो बाहर संग मरमर लगाने से क्या फ़ायदा, अंदर तो हड्डियाँ हो जाती हैं, मट्टी में मिलके बंदा मट्टी हो जाता है, तो बाहर उसको पुख्ता करने की क्या ज़रूरत है। तो वही कब्र बाद में और लोगों के इस्तेमाल में आ जाती है। और दूसरी ये है कि ये जो ज़ेब व ज़ीनत है इसका ताल्लुक़ दुनिया से है, ठीक है, इसका ताल्लुक़ कब्रिस्तान से नहीं। एक और रवायत में हज़रत ज़ैद बिन अरकम से कि उन्होंने एक शख्स को कि जो अपने बेटी की कब्र बना रहा था और उसको पुख्ता कर रहा था, तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने उसे कहा कि ये एक लव काम तुम कर रहे हो, कब्र के करीब वो चीज़ ना लेके जाओ जिसको आग ने छुआ हो। यानी मकसद तो तुम्हारा ये है कि ये आग से बचे, और उसकी कब्र को तुम भर रहे हो उस चीज़ से जिसको आग ने टच किया, यानी ईंट आग पे पक के तैयार होती है। तो मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि क्यों मना किया गया पुख्ता करने से। एक तो ये है कि आग पे जो चीज़ तैयार हुई है, ईंट वगैरह, तो उसको उसकी कब्र के करीब ना लेके जाओ, क्योंकि हमारा मकसद तो ये है कि आग उससे दूर ही रहे, जहन्नुम की आग, कब्र की आग, अजाब की आग। और दूसरा ये भी मकसद बयान किया गया कि कब्र का मकसद ही यही है कि इंसान जो है वो फना हो गया, बस ख़त्म हो गया। हाँ, अहले इल्म ने ये बात बयान की है कि इसमें कोई हरज नहीं है कि कोई बंदा अपनी कब्र को उसकी लिपाई कर रहे, लिपाई समझते हैं, मट्टी की लिपाई, जैसे गांव देहात में होता था वो, तो लिपाई करने में कोई हरज नहीं, वो की जा सकती। हर जाफिर बिन मोहम्मद से है, वो अपने वाले से रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र थी वो ज़मीन से 1 हाथ ऊंची थी। 1 हाथ मतलब एक बालिश्त, इतनी ऊंची थी आप सल्लम की कब्र, ठीक है। और उसके ऊपर मट्टी की लिपाई की गई थी, सुर्ख रंग की मट्टी की, तो लिपाई करने में कोई हरज नहीं। और उसके ऊपर वो जोइला अलैहिल हस्बा, उसके ऊपर कंकरियाँ भी डाली गई थी, कंकरियाँ डालने में भी कोई हरज नहीं। मट्टी की लिपाई कर दें, उसके ऊपर कंकरियाँ डाल दें, जैसे ये वो कंकरियाँ होती हैं ना, क्रश जिसे आप कहते हैं, बजरी कहते हैं, या इसी तरह से छोटी कंकरियाँ अगर डाल दें तो उसमें कोई हरज नहीं। पत्थर के छोटे-छोटे पीस हाँ, लगा देने हाँ, ऊपर, उसकी इजाज़त है, अलाउड है। कच्ची कब्र रख लें, ये भी ठीक है, उसके ऊपर लिपाई कर लें, इसकी भी इजाज़त है। कंकरियाँ डाल लें तो इसमें भी कोई हरज नहीं, कि कुछ वक्त तक उसके आसार ताकि बाकी रहें। वरना तो सिर्फ मट्टी होती है ना, तो 2-4 बारिशें आती हैं ना, तो वो उसको ख़त्म कर देती हैं। तो बाद औक़ात बंदे का दिल होता है कि जी मैं वहाँ जाके क्या करूँ, कोई दुआ वगैरह करता रहूँ, अपने बड़ों की कब्रों पे जाता रहूँ। तो वो इसमें थोड़ी सी इतना कर ले कि मेरी ज़िंदगी तक के लिए उसके आसार बाकी रहें, ताकि मैं जाता रहूँ और उनके लिए दुआ का एहतमाम करता रहूँ। तो इस मकसद से अगर ये कर ले तो कोई है। थोड़ी सी ज़्यादा ही सवाल कर रहा हूँ जी ऐसा, ये मैं ज़ाती तौर पे ये मेरे वालिदैन की कब्र है, जी जी, वो उस पे कब्रें और बन गई हैं, मैं चाहता हूँ वहाँ जाके दुआ करूँ, क्या ऐसा वो ठीक है, करें, कोई हर्ज नहीं। वो कब्रें बाद लोगों ने उसके ऊपर कब्रें बनाई, जिस हाँ, तरह वो आगे बास आ रही है, कब्र के ऊपर कब्र बनाना। सर जी, कब्र खोद के अंदर 4 दीवारी ईंटों की बनाते हैं, वो पक्की करने में आएगा? नहीं, अंदर भी 4 दीवारी ईंटों की नहीं बनानी चाहिए। कच्ची ईंटें होती हैं, पक्की नहीं होती, वो ईंटें कच्ची होती हैं। हाँ, कच्ची ईंटें होती हैं आजकल तो कच्ची मिलती नहीं है डॉक्टर साहब। ये उमूमन जो पुराने कब्रिस्तान है जी जी, उनमें वो साइडें बैठ जाती हैं, कच्ची होती हैं, भुरभुरी सी होती हैं, वो फिर जो है ना साथ ईंटें वगैरह लगा के ऊपर स्लैब वगैरह रख देते हैं, इस तरह का माहौल बन जाता है। सर वो फिर मकरूह है, वो पक्की करने में आएगा? नहीं, पक्की ईंट अंदर नहीं लगानी, बस सादा सी बात है, पक्की ईंट अंदर नहीं लगानी, कच्ची ईंट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, किताबत, यानी कब्र के ऊपर लिखना। कब्र के ऊपर लिखना ये भी मकरूह है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ٹھیک ہے. ہاں عام طور پہ ہمارے ہاں رواج رہا ہے، امام حاکم نے جب یہ حدیث بیان کی، وہ بھی محدث ہیں، مستدرک حاکم ان کی کتاب ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی حدیث میں حکم تو یہ ہے، لیکن ہم دیکھتے یہی ہیں، رواج یہی چلا آ رہا ہے کہ ساری کے جو ہے وہ کتبوں کے اوپر نام لکھتے ہیں، جیسے آج کل بھی. تو اس پہ امام ذہبی نے کہا کہ بھائی دیکھو رواج کو چھوڑو، آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پریکٹس نہیں تھی، صحابہ تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں آئی ہے کتبے لگانے کی، لیکن شروع سے چل پڑی تھی، لیکن بعد میں آئی ہے ائمہ کے دور میں. لیکن کتبہ لگانا جو ہے اب اس پہ اختلاف ہو گیا. تو شافعی یہ کہتے ہیں کہ جی کتبہ جو ہے نا نہیں لگانا چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے نا تو آپ اس کے نام کا کوئی کتبہ لگا لیں، نام کے علاوہ کچھ نہ لکھیں تاکہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. تو شوافی نے ایک بڑی شخصیت کا استثناء کر لیا. مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ حرام ہے، قرآن نہیں لکھ سکتے، جیسے ہمارے آیت الکرسی وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. قبر کے اوپر نا سنگ مرمر کی قبر بنوا کے قل وغیرہ لکھ دیتے ہیں، اب وہاں ہی کتا بلا جا کے پیشاب کرتا ہے، وہ قرآن کی بھی توہین ہے. ٹھیک ہے. لوگ اسی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی بھی توہین ہے. ٹھیک ہے. یا چادریں ڈال دیتے ہیں مزار کے اوپر جا کے جس کے اوپر قرآن لکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو قرآن تو بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر نام وغیرہ لکھ لے، ٹھیک ہے، اور اس کی تاریخ وفات وغیرہ لکھ لے تو وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. کتابت قرآن کی ہو وہ تو حرام ہے کیونکہ اس میں قرآن کی حرمت کا پہلو آئے گا، نام وغیرہ لکھنا یہ مکروہ میں آ جائے گا. ہوتا ہے کہ مسئلہ خبر ہے جیسے برابر رکھنی چاہیے زمین کے برابر، اور وہاں کوئی نشانی نہیں ہے، ساتھ دونوں طرف قبریں ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کئی بار وہ قبریں نکال کے دوبارہ قبر بنا دیتے ہیں، پھر درمیان میں قبر ہے وہ زمین کے برابر ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین ہے یا قبر نہیں ہے. تو اگر اس قبر کے لیے بھی نشانی لگانی ہو تو ہم کوئی چھڑی وغیرہ لگا دیں تو ہاں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مکروہ ہے، قرآن لکھیں یا میت کا نام لکھیں دونوں مکروہ ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جی قرآن جو ہے نا اس کے بارے میں تو تقریباً سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں لکھنا. نام کے بارے میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے اس کو الاؤ کیا، کچھ نے کہا کوئی بڑا ہو تو اس کے لیے الاؤڈ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، نام لکھنا بھی ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تیسری چیز کیا تھی کہ قبر کے اوپر کوئی اضافی عمارت بنانا. ایک تو مزار ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، یہ انٹرپریٹیشن کہ قبر کے اوپر قبر بنانا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس سے بھی منع کیا گیا کہ قبر کے اوپر قبر نہیں بنا سکتے. یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قبر کے اوپر اضافہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ قبر میں سے جو مٹی نکلی ہے نا بس وہی مٹی آپ نے استعمال کرنی ہے، اس مٹی میں باہر سے کوئی مٹی لا کے مزید نہیں ڈالنی، یہ قبر کے اوپر اضافہ کرنا ہے، یہ بھی منع ہے. نیکسٹ کیا ہے، ایک قبر میں زیادہ افراد کو دفن کرنا. ایک قبر میں ایک ہی بندہ دفن ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو ایک سے زیادہ افراد کو دفن کیا جا سکتا ہے، جیسے احد کے مطلب جو شہداء تھے تو دو دو تین تین لوگوں کو ایک قبر میں دفن کیا جاتا تھا. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں بھی اجتماعی قبریں بنائی جا رہی ہیں، اور پاسبل ہی نہیں رہ جاتا کہ ہر ایک کے لیے آپ علیحدہ قبر بنائیں. جی استاد کو آپ نے کتبے والی بات پہ اختلاف بتا دیا، آپ رہنمائی کرنی ہے کہ آپ کا کنکلوژن کتبے میں یہی ہے کہ کوئی مجبوری ہو بندہ کہے تو چلیں ٹھیک ہے کتبہ وغیرہ لگا لے، صرف اتنا کہ اس پہ اس کا نام لکھ دے، اور وہ نام بھی ایسا کوئی بابرکت نام نہ ہو کہ جس میں اللہ کا نام آئے، جیسے عبداللہ. ٹھیک ہے. عام سا نام ہو محمد، یہ نہ، عام سا اس کا نام ہو. ٹھیک ہے. تو جس میں کوئی تقدس کا پہلو نہ ہو تو وہ لکھ لے تو اس میں شاید اس کی گنجائش نکل آئے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو آیتیں لکھتے ہیں اور وہ اشعار لکھتے ہیں اور تاریخ وفات وغیرہ لکھتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے، سمندر میں کوئی فوت ہو جائے، یعنی بحری جہازوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، لمبے سفر ہوتے تھے جیسے آج کل بھی ہے. اب راستے میں کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اب اس کو کیا کریں؟ تو اگر تو اس میں یہ ہے کہ خشکی پہ آنے میں کم وقت ہے اور آپ کے خشکی کے آنے تک میت جو ہے کوئی کولڈ سٹوریج وغیرہ بنا ہوا ہے وہاں پہ، جہاز بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں میت کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو پھر خشکی پہ آ کے اس کو دفنانا یہی زیادہ بہتر ہے. آپ ویٹ کریں اگر میت کے جسم کو کہ متغیر ہونے کا خدشہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ
متغیر ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، بدبو چھوڑ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو سمندر میں دفن کر دیں. اور سمندر میں دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سمندر میں دفن کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو آپ کفن پہنائیں گے، اس کو خوشبو وغیرہ لگائیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر کسی بھاری چیز کے ساتھ اس کو باندھ کے آپ سمندر میں لڑکا دیں. اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ اب آپ کہیں مچھلیاں کھا جائیں گی تو اور کیا، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں. تو وہ سمندر ہی اس کی قبر ہے. اچھا، کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا، حضرت حسن بصری نے جیسے، کہ آپ اس کو ایک بورے میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، چلیں بورے میں ڈال دیں. امام شافعی نے ایک اچھی بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں، 2 تختے لے لیں، اس کے اوپر اس کو باندھ دیں اور اس کو جو ہے وہ سمندر پہ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے یہ جو لہریں ہیں اس کو کہیں کسی جزیرے پہ لے جائیں، کسی خشکی پہ اس کو لے جائیں. ٹھیک ہے، تو مطلب جو تدبیر آپ اپنی حد تک کر سکتے ہیں وہ کر لیں. جی، اہتمام کس لیے؟ تختوں والا یا دوسرا؟ شاید کسی جزیرے پہ پہنچ جائے اور وہاں آبادی اور اس کو دفن کر دیں. یہ زمین پہ بھی تو کیڑا نہیں کھانا، وہاں مچھلیاں کھا لیں گی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چلیں، بہرحال ایک اگر کسی کو اطمینان ہوتا ہے تو ہمیں اس میں اختلاف. مطلب تو وہ مٹی والی قبر ہے. ہاں، مٹی والی قبر. جی، نیکسٹ کیا ہے؟ قبر کے اوپر جو ہے وہ چھڑی رکھنا. یعنی ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ سلم کا 2 قبروں پہ سے گزر ہوا تو آپ نے کہا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا. ایک ان میں سے وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا. تو آپ سلم نے کیا کیا کہ کہا کہ ایک نا ایک تر شاخ لے کے آؤ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک ٹکڑا ایک قبر پہ اور دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا. اور آپ سلم فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی نا تو ان کی عذاب میں تخفیف رہے گی، مطلب ان کا عذاب کم ہو جائے گا جب تک یہ دونوں خشک نہیں رہیں گی ہوں گی، مطلب یہ جو شاخیں. اب اس سے جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ بات نکالی کہ جی اگر آپ قبر کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی پودا لگا دیتے ہیں، جیسے گھاس اگاتی ہے تو یہ اچھا ہے، خود سے بھی اگاتی ہے، یا اس کے اوپر آپ کوئی جو ہے وہ اس طرح سے، جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کھجور کی شاخیں جا کے رکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گی، تو جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تو اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہیں گی، اور اس وقت تک اگر میت جو ہے وہ عذاب میں ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے یہ تعویل کر لی اس حدیث سے، بعض اہل علم نے، اور بعض نے یہ تعویل نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس جو ہے وہ درخت کی شاخ سے کوئی تعلق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں یہ چھڑی لگا رہا ہوں، تو گویا آپ کی چھڑی لگانے میں، آپ کی اس قبر کے اوپر شاخ لگانے میں ایک برکت کا پہلو ہے. تو آپ کے اس لگانے کی برکت سے جب تک وہ شاخ خشک نہیں ہوگی تو ان کی عذاب میں تخفیف رہے گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے. بعض فقہا اس طرف چلے گئے. بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے. چھڑی وغیرہ نہیں رکھنی چاہیے. ویسی اگر کوئی گھاس وغیرہ اگائے تو چلیں، وہ تو آتا ہے کہ جی یہ جو جتنے بھی نباتات ہیں قرآن میں آتا ہے نا، یہ سب اللہ کی کیا کرتی ہیں؟ تسبیح. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تسبیح کی وجہ سے کوئی مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہو، تو ایسی کوئی بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ کوئی شاخ منگوا کے اور اس کو قبر کے اوپر لگانا، کھجور کی شاخیں ہوں تو وہ بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ درست نہیں ہے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. واللہ روایتی طور پر پھول کی پتیاں وغیرہ پھینکتے ہیں. ہاں، پھول کی پتیاں بھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے. یعنی اگر اس مقصد سے پھینک رہے ہیں کہ جو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، تو یہ نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی بات. اگر بتی وغیرہ لگانا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں معلوم ہو رہی. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے نا وہ قبر کے اوپر کیا کیا، وہ ایک خیمہ تان رکھا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی اس کو اتار دو. ٹھیک ہے، ہاں، اب اس کو کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو کسی سائے کی ضرورت ہے تو اس کے اعمال ہیں، اس کے اعمال کا سایہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں نا، قبر کے اوپر وہ ایک بنا دے، قبہ سا بنا دیتے ہیں کہ جی شاید اس کو سائے کی ضرورت ہے، نیچے بڑی گرمی ہے. نہیں، اعمال کا سایہ کام آئے گا. اور بات وہی ہے کہ اعمال کا سایہ کام آئے گا.
ایک خاتون فوت ہو گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو کیا وہ بچہ ماں کے ساتھ دفن ہوگا؟ نہیں. اگر تو وہ زندہ جان ہے اور آپریٹ کر کے اس بچے کو نکالا جا سکتا ہے تو اس کو نکالا جائے گا اور پھر اس کے بعد ماں کو دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر ماں کی وفات کے ساتھ وہ بھی فوت ہو گیا تو ظاہری بات ہے پھر اس کو اسی طرح سے ماں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا. اگر بچہ جو ہے وہ ماں کی وفات کے ساتھ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے ماں کو دفن کیا تو وہی بچے کا بھی دفن ہے. نکالنا کب ہے؟ اگر بچہ زندہ ہے، اگر بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے، 8-9 ماہ کا حمل ہے، ٹھیک ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، بچہ زندہ ہے، تو اب بچے کو کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے دفن تو نہیں کریں گے نا. آپریٹ کر کے اگر آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو آپ اس کو نکالیں گے. فلسطین کی ویڈیو آئی تھی پرسوں میں دیکھ رہا تھی، شہید ماں تھی تو ان کا بچہ جب نکالا گیا تو وہ بھی شہید تھا. نیکسٹ کیا ہے کہ کوئی کتابی عورت تھی، ٹھیک ہے، مسلمان کو اجازت ہے نا کہ کسی یہودی یا کسی عیسائی عورت سے نکاح کر لے، تو اب اس کی جو منقوہ تھی اس سے وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. تو اب اگر وہ کتابی عورت فوت ہو گئی، ماں جو تھی، اور اس کا جو بچہ ہے وہ اس کے پیٹ میں، تو اب اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو اب اس کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو علیحدہ دفن کرے، نہ کفار کے قبرستان میں کیونکہ بچہ تو مسلمان ہے، باپ کے دین پر ہے، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں کیونکہ ماں کیا ہے؟ کافر ہے، تو اس کو علیحدہ دفن کرے. ایسے کتابی عورت کو بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، کتابی عورت کو بھی نہیں، یعنی جو کرسچین ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. اس کو علیحدہ سے قبرستان، جیسے ہمارے یہاں کرسچنس کے علیحدہ سے قبرستان ہوتے ہیں نا، پاکستان میں بھی یہی پریکٹس ہے. ہاں ایسے ہی ہے. جی ہاں، نہیں الگ سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا ہٹ کے دفن کر دیں بس، ٹھیک ہے. آپریشن کرنا پڑے گا یا ان کو ہی الگ سے؟ بالکل ہاں، الگ سے دفن، مطلب اس خاتون کو الگ سے دفن کر لیں. نیکسٹ کیا ہے کہ قبرستان میں دفن کرنا یہ افضل ہے. بعض اوقات لوگ گھروں میں قبر بنا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. گھروں میں قبریں بنا لینا، دفن کرنے کی جگہ قبرستان ہی ہے، قبرستان میں دفن کریں. صحابہ کرام سے ہمیں یہی سنت ملتی ہے کہ ہمیشہ صحابہ اور تابعین اپنے پیاروں کو قبرستان میں دفن کرتے رہے. گھروں میں دفن کرنے کی ریت نہیں ڈالنی چاہیے، یا جیسے لوگ مسجدوں میں دفن کرنا شروع کر دیتے ہیں، مدارس میں دفن کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ایک سوال، جی جی. اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو گیا، اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ تو کافی نہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے؟ بچے کو دفنایا جا سکتا ہے مسلمانوں کی قبرستان میں؟ ہاں، بچے کو دفنایا جا سکتا ہے، بالکل. مودودی صاحب کی قبر ان کے گھر میں ہی ہے، مطلب اس کو پسند نہیں کیا گیا، پریفر نہیں کیا گیا کہ جو قبر جو ہے نا وہ گھر میں بنائی جائے. پریفر نہیں ہے، حرام نہیں کہہ رہے ہم. اصل چیز کیا ہے؟ فضیلت اسی چیز کی ہے کہ قبرستان میں دفن ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی قبرستان میں نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں. تو اس لیے یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پھر دفن کیا گیا. اس میں کچھ لوگوں نے تو یہ روایت بیان کی کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت ہوتے ہیں، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حکمت بیان کی جو صحیح بخاری میں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں، یعنی آپ کی قبر علیحدہ رہے. اگر وہ قبرستان میں ہوتی نا تو عام لوگوں کی پہنچ میں ہوتی تو لوگ وہاں وہی کام کرنا شروع کر دیتے جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا تھا. تو وہ شرک سے بچانے کے لیے اس حکمت کا ظہور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر علیحدہ بنائی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا تھا؟ آپ کے زمانے میں جتنے بھی صحابی فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں دفن کیا؟ جنت البقیع میں. ٹھیک ہے، وہ تو صحابہ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں جو ہے وہ دفن کرنا ہے. وہ ضعیف روایت ہے نا، ہم یہی بات کر رہے ہیں، وہ روایت ضعیف ہے. سر وہ ان کا حجرہ جو مسجد کے ساتھ جیسے نہیں ہے بالکل. جی، مسجد اصل میں وہاں بعد میں شامل ہوئی ہے نا. مسجد پہلے چھوٹی تھی، مسجد کی جب ایکسٹینشن ہوئی ہے تو پھر جو وہ حجرہ تھا
وہ مسجد کا حصہ بنا ہے. اللہ کے رسول وسلم کے زمانے میں حجرہ تو مسجد میں نہیں نا شامل تھا, حجرہ تو حجرہ تھا, ظاہری بات ہے, وہ تو گھر تھا, ہاں ساتھ ملا ہوا تھا, لیکن وہ مسجد سے باہر تھا. بعد میں جب مسجد کی ایکسٹینشن ہوئی ہے تو وہ مسجد میں آ گیا. تو اب وہ قبر مسجد میں نہیں بنائی گئی تھی, وہ قبر مسجد سے باہر ہی تھی. مسجد کی توسیع کی وجہ سے یہ مجبوری پیش آئی کہ وہ اس کے اندر آ گئے. اصل بات یہ تو بیسیکلی وہ گھر میں تھی. امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا کہ ایک آدمی یہ وصیت کرتا ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو اس کے گھر میں دفن کیا جائے, تو انہوں نے کہا نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو قبرستان میں جا کے دفن کرو. یہ بات ٹھیک ہے, یہ وصیت ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتا ہے, وہ یہ کہے کہ جی مجھے نا مکہ کے قبرستان میں, مدینہ کے قبرستان میں, یہ ٹھیک ہے, چلیں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے, فلاں قبرستان میں مجھے دفن کر دینا, وہاں ہمارے دوسرے ریلیٹیوز بھی ہیں, یہ ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے, جو فوت ہو جائے اس کو برا بلا کہنا, تو اس سے منع کیا گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مردوں کو برا بلا مت کہو, کیونکہ اگر وہ برے تھے تو انہیں ان کے اعمال کا حساب مل گیا, اور اگر اچھے تھے تو تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو. حدیث بھی ہے نا کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کی برائی پر کچھ لوگ شہادت دیں گے, وہ آگے بات آ رہی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس سے کہ ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے میت کے حوالے سے اچھے کلمات کہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبات. پھر ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے میت کے حوالے سے برے کلمات کہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبات. تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نے اس میت کے بارے میں اچھے کلمات کہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جب تم نے دوسری میت کے لیے برے کلمات کہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم اللہ کی زمین میں کیا ہو, گواہ ہو. یعنی لوگوں کی یہ جو گواہی ہوتی ہے نا کسی کے مرنے کے بعد, اگر جو اصحاب ایمان و فضل ہیں, جو اصحاب توحید ہیں, بدکار فاسق فاجر لوگ نہیں, اچھے نیکوکار لوگ اگر کسی کی مرنے کے بعد اچھے کلمات کہیں تو یہ اس کے نیک حشر کی طرف اشارہ ہے. اور اگر وہ کسی کے بارے میں برے کلمات کہے کہ یار شکر ہے جان چھوٹی, تو یہ اس کے برے انجام کی طرف اشارہ ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں یہ اللہ کی طرف سے گواہ ہے. یہ کسی کے مرنے پہ جو کلمات کہتے ہیں نا تو وہ ایک بڑی حقیقت رکھتے ہیں. کوئی بدترین آدمی فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو جی. وہ بڑا اچھا سی, یہ بھی میرا خیال مناسب ہے یا نہیں؟ آپ خاموش رہیں. ایک ظالم فوت ہوا ہے تو آپ اس کی کیوں تعریفیں کریں, بس آپ اس کی برائی نہیں کرتے تو آپ خاموش رہیں. نیکسٹ کیا ہے جی, لوگ مسٹیکن ہیں, ان کو نہیں پتہ اس کی حقیقت اور چھپی ہوئی حقیقت ہے, پھر بھی یہ ہو جائے گا. ایسے لوگوں کو لگتا ہے نہیں کہ اگر نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے نا, فیملی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ ہے. نیکسٹ کیا ہے, قبر کے پاس قرآن پڑھنا. فقہا کا اس میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام محمد آناف میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں, قبر کے پاس قرآن پڑھ سکتے ہیں, میت کو اس کا فائدہ ہوگا, یعنی قرآن کی برکت میت کو حاصل ہوگی. امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے, ہمیں سنت میں نہیں ملتا قبر کے پاس قرآن پڑھنا. آپ نے قرآن پڑھنا ہے گھر میں پڑھیں, ٹھیک ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ اس میں جو ایک رسم بنا لی گئی کہ قبر کے گرد جو ہے نا لوگ سپارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہلکا بنا کے, وہ غلط ہے. ہاں اگر کوئی آپ کے ریلیٹیو میں سے فوت ہو گیا اور آپ قبر پہ جاتے ہیں اور ویسے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لی, کچھ اور جو ہے وہ قرآن کی دعائیں وغیرہ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, یہ ٹھیک ہے. کھڑے کھڑے آپ پڑھ لیتے ہیں, آئے ہیں دعا کر لیں, بیٹھ کے پڑھ لیں, تھک گئے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. دفنا کے وہ جو ہم نے پڑھا تھا اونٹ ذبح کرنے تک, اس کے بارے میں کیا ہے؟ دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں دفنانے کے بعد جو ہے. اس بارے میں حدیث ہے کوئی, کس علماء ائمہ کا موقف ہے قبر پہ قرآن پڑھنے کے بارے میں؟ قرآن پڑھنے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں صحابہ وغیرہ سے بھی, تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک ملتا ہے کہ دفنانے کے بعد سورہ بقرہ کی شروع کی اور آخری آیات, لیکن وہ بھی کہتے ہیں جی روایت ضعیف ہے. کچھ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ دعا کا ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں ان کے لیے کھڑے ہو کے دعا کرو, ثابت قدمی کی. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فاتحہ وغیرہ یا جو قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. نیکسٹ کیا ہے, قبر کو کھودنا. تو ایک دفعہ اگر آپ نے دفن کر دیا مردے کو تو پھر اس کی قبر کھودنا یہ درست نہیں ہے.
جائز نہیں ہے. لیکن اگر پوسٹ مارٹم کے لیے ہو یا کسی اور ضرورت سے ہو تو قبر کھودی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ دورے نبوی میں ایسی کی مثال ہے کہ کسی کی قبر کھود دی. جی ابھی دیکھتے ہیں. اگر قبر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہو تو پھر جو ہے اناف شوافے اور امام احمد سے بھی یہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر کو کھودنا حرام ہے جب آپ نے مٹی ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جنازہ بھی پڑھنی ہے تو آپ قبر کے اوپر جو ہے وہ پڑھ لیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں, اگر اس کی جنازہ رہ گئی تھی اور آپ نے اس کو دفنا دیا تھا تو پھر نکال کے پڑھیں گے. دوسرے کہتے ہیں اناف وغیرہ کہ اگر جنازہ رہ گئی تھی تو وہ بھی اب نکالے نہیں, بس آپ اوپر ہی پڑھ لیں. دیکھیں اگر تو تازہ میت ہے تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ٹائم گزر چکا ہے تو پھر نہ نکالیں, پھر قبر اوپر ہی پڑھ لیں. اچھا, اس میں یہ بھی باعث پیدا ہوئی ہے کہ اگر مردے کو دفنا رہے تھے اور کوئی چیز گر گئی, کسی کا موبائل گر گیا, بٹوا گر گیا, اس وقت موبائل تو نہیں ہوتا تھا لیکن بٹوا تو ہوتا تھا, پیسے گر گئے. ٹھیک ہے. تو اب کیا اس کے لیے قبر کھود سکتے ہیں؟ تو اس میں کچھ فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کھود سکتے ہیں, سائڈ سے کھود کے اپنی چیز نکال لیں. یا یہ ہوا کہ جی بغیر غسل کے دفن کر دیا, بغیر جنازے کے دفن کر دیا, قبلہ رخ نہیں تھا میت جو ہے, تو اس قسم کے مسائل میں کھود سکتے ہیں. تو اختلافی مسائل ہیں, کچھ کہتے ہیں کھود سکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں. بہرحال اناف تو کہتے ہیں کہ نہیں کھودنی. باقی جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ضرورت ہے تو یہ ضرورت میں آتا ہے تو کھود سکتے ہیں, غسل کے لیے یا اس کا جو ہے وہ کوئی سامان قیمتی گر گیا ہے اس کو نکالنے کے لیے, یا پوسٹ مارٹم کے لیے. پوسٹ مارٹم کے لیے تو خیر اناف کے یہاں بھی اجازت ہے. امام احمد سے پوچھا گیا کہ اگر وہ قبر کھودنے والا اس کا بیلچہ اندر رہ گیا ہو تو کیا نکال سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نکال سکتا ہے, اس کی ضرورت ہے, بیچاری کی روزی روٹی ہے, اسی کے اوپر چل رہی ہے. اچھا, پھر پوچھا گیا کہ اگر کسی کی وہ درموں کی تھیلی گر گئی ہو تو اس کو نکال سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نکال سکتا ہے. تو پھر سوال یہ کیا گیا کہ اچھا اگر وہ میت کے ورثاء یہ کہیں کہ یار ہم تمہیں دے دیتے ہیں, قبر نہ کھودو, کتنے پیسے تمہارے گریں, ہم تمہیں دے دیتے ہیں, تو پھر تو نے کہا پھر اس کو کیا ضرورت ہے کھودنے کی؟ بات ٹھیک ہے, چپ کر کے بیٹھے. جی, یہاں پہ اب یہ ہے کہ کیا سنت سے اس کی مثال ملتی ہے؟ تو سنت سے اس طرح کی تو نہیں, لیکن ایک ملتی جلتی مثال ہے. حضرت جابر سے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو گڑھے میں رکھ دیا گیا تھا, یعنی قبر کے اندر اس کو ڈال دیا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر اس کو نکالا گیا قبر میں سے. مٹی نہیں ڈالی گئی تھی, اس سے پہلے اس کو رکھ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس کو نکالا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دیا اور اس کو اپنی قمیص پہنائی کہ اللہ اس کو معاف کر دے. شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ایک اور روایت ملتی ہے, یہ صحابہ سے ہے, یہ بھی حضرت جابر سے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے جو والد تھے نا, یعنی احد میں 2-3 لوگوں کو دفن کیا گیا تھا, تو میرے والد کو کے ساتھ ایک بندے کو دفن کیا گیا تھا اور مجھے وہ بندہ پسند نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے والد جو ہے وہ, تو میں پھر کیا کیا, میں گیا بعد میں اور میں نے جا کے اپنے والد کو نکالا اور ان کو علیحدہ دفن کیا. تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے ضرورت کے تحت اگر وہ میت کو نکال کے کہیں اور دفن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نیکسٹ یہی ٹاپک ہے نقل المیت, میت کو قبر سے نکال کے کہیں اور منتقل کرنا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. اب پچھلے دنوں کن کا وہ بڑا واقعہ معروف ہوا ہے, وہ جو پیر صاحب تھے, کون سے تھے, گولڈا شریف کے, ان کی میت کو نکال کے شاید کہیں اور منتقل کیا گیا. سوشل میڈیا پہ بڑا وہ چیز وائرل ہو رہی تھی. کیا نام تھا ان پیر صاحب کا گولڈا شریف کے؟ بڑے نہیں, یہ جو ابھی نصیر الدین شاہ صاحب کا مسئلہ تھا شاید, نقل المیت. تو شافعی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا یہ تو حرام ہے. مطلب ایک بندہ کہیں کسی شہر میں فوت ہوا, کراچی کا تھا, لاہور میں فوت ہو گیا, تو اب وہ اس کے ریلیٹیو کہتے ہیں نہیں جی کراچی لے کے آؤ. یہ غلط ہے. اس کو نکالیں اور پھر کراچی لے کے جائیں, بس ٹھیک ہے, دفن ہو گیا.
पहले का क्वेश्चन ہاں دفن کرنے سے پہلے آپ منتقل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں دوسرا یہ ہے کہ ایک بندے کو بغیر غسل کے آپ نے دفن کر دیا، بغیر جنازے کے، یا ایک بندے کی جو قبر ہے وہاں سیلابی ریلا آ گیا یا نیچے جو ہے وہ زمین بیٹھنا شروع ہو گئی، تو اب اس کو آپ وہاں سے نکال لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ضرورت کے تحت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈر اور خوف ہو کہ جہاں اس کو دفن کیا ہے وہاں درندے اس کو کھا جائیں گے، یا وہ دریائی علاقہ ہے، دریا کے کنارے ہے، دریا اس قبر کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ وہ جگہ اتنی دور ہے کہ اس کے اہل و عیال وہاں وزٹ نہیں کر سکتے اور ان کا دل ہے کہ جی ہم جائیں قبر پہ، تو اس مقصد سے اگر وہ قبر کو منتقل کرنا چاہیں تو مالکیہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے، منتقل کر سکتے ہیں. روایتیں وہی ہیں جو ہم نے اوپر دیکھ لی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی کہ انہوں نے اپنے والد کی قبر علیحدہ بنا لی. ٹھیک ہے. اناف یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا یہ مکروہ ہے. اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا بچہ فوت ہو جائے اور کسی دوسرے شہر میں اس کو دفن کر دیا جائے اور وہ خاتون کہتی ہے وہ ماں ہے، وہ کہتی ہے نہیں اپنے شہر لے کے آنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. تو اناف کے یہاں تھوڑا سا اسٹرکٹ موقف ہے کہ بلا وجہ یہ مردے کو نکال کے، وہ کہتے ہیں مردے کو نکالنا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اور مسئلے سے منع کیا گیا. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ اس وقت ہے جب اس کو مطلب اس کی لاش خراب ہو گئی ہو، ظاہری بات ہے تب تو کیا کریں گے، اس کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ ہاتھ میں آئے گا، ٹھیک ہے، تب مسئلہ ہوگا. جب تک وہ تازہ تازہ ہے نا تو پھر اس کو منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی. حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ شہید کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں اس کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ احد کے شہداء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہیں دفن کرو جہاں ان کی شہادت ہوئی. نیکسٹ کیا ہے جی؟ تعزیہ. سر وہ کی بات جو کیڈیورس کے پوچھے تھے میڈیکل کالجز میں کیا سیکشن وغیرہ کاٹتے وغیرہ مردوں کو تو مطلب کچھ رہا ہی نہیں آتا پیچھے میڈیکل کالجز میں. سر ہمیں تو قبر پہ بھی کر بیٹھنا ہے تو وہ اتنی رسپیکٹ دینی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ کافی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اسپیسیمن الگ سے پڑے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ ٹانگ الگ سے وہ ایک باڈی آتی ہے وہ دے دیتے ہیں بچوں کو، وہ کاٹتے پھوٹتے ہیں، اس کے بعد ان کو آری سے سب چیزیں الگ کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. اس کے بارے میں سے کیا ہے؟ دیکھیں بہرحال یہ جو تجربات ہیں نا یہ انسان کے اوپر نہیں کرنے چاہیے، سیدھی سی بات ہے. ہاں اس کے لیے اب تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ آرٹیفیشل مطلب انسان بنا سکتے ہیں، مطلب وہی آرگنز جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں نا، مطلب اس کے اوپر آپ تجربات کر سکتے ہیں، لیب میں بنا سکتے ہیں، کسی اور میٹیریل سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب تو بہت ترقی کر گئی ہے، انسانوں کے اوپر اس کے تجربات کرنا یہ مناسب نہیں. اور وہ بھی میرے خیال میں شاید وہ لاشیں ہوتی ہیں کہ جو لاوارث ہوتی ہیں، ورنہ کون دیتا ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں دیتا نا. تو اب بیچارہ جو لاوارث ہے تو مطلب اس کے لاوارث ہونے کا آپ یہ فائدہ تو نہ اٹھائیں. جی ہم وہ بات نہیں کر رہے مسئلے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب نئے طریقے ایجاد کرنے چاہیے نا. اب آپ کے پاس ویز آؤٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک وقت تھا جب جانوروں کے اوپر تجربات کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جانوروں پہ آپ تجربات کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتی بھی، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ مینڈک ہاں بہرحال یہ اخلاقی اعتبار سے اور شرعاً بھی یہ درست معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ ڈاکٹر زندہ چیز اس میں ہے، پیچھے اس کا اٹھر موجود ہیں، ویسا ٹھیک کروا ہے، لیکن جو پیچھے بیٹھا ہے نا وہ گھوڑے سے دیوار کے ڈاکٹر میں رہے کیا چیز نہ ہو، بس ریئلسٹک کرنا ہے. بہرحال اس میں نا نئے وے آؤٹ نکالنے چاہیے، اور اس میں مطلب اعضاء وغیرہ آرگنز وغیرہ کسی اور میٹیریل سے بنا کے اس کے اوپر آپ تجربات کریں. ایسی کر دیا جائے میرے خیال سے کہ جنہوں نے سرجری میں جانا ہے ان کو جانوروں پہ پریکٹس کرا دی جائے.
یا سرجری سے پہلے مطلب مطلب اسپیسیفک لوگوں کو کرائیں, سب کو نہ اس طرح کرائیں ڈیڈ باڈی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ اب یہ سب کچھ کروا رہے ہیں ان ڈاکٹرز کو کہا جائے ٹھیک ہے جی آپ یہ اپنے بارے میں وصیت کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد نا یہ تجربات جو ہے وہ میری لاش کے اوپر کرنا, ٹھیک ہے. پھر تو ٹھیک ہے کہ جی آپ دل سے سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ شرن جو ہے وہ بڑا درست کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے. اگر وہ یہ کہیں نا کہ جی نالج پھر آگے کیسے ٹرانسفر ہوگا, تو پھر اس کے لیے آپ اپنی قربانی دیں, یہ وصیت کا سسٹم نافذ کریں, کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی یہ آپ کی فیلڈ ہے کہ بھائی یہ بڑا کام ہے, بڑا خدمت خلق ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی لاش پیش کریں, ٹھیک ہے, کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ میری لاش کے اوپر آپ یہ تجربات کریں. جیسے جیتے میں نے خدمت کی ہے علم کی, تو مرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ علم کی خدمت ہو. تو اگر آپ اپنے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاوارث لاشوں کے ساتھ یہ کام کرنا درست نہیں ہو. صحیح صاحب صحیح فرما رہے ہیں. یہ شروع میں تو بڑا ہمیں ہوا تھا جب پہلے گئے نا کہ یہ کیا, آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا اتنے بے حرمتی ہوتی ہے, سامنے لاشیں پڑی ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, لڑکیاں آپس میں, بہت بے حرمتی ہوتی ہے, بہت. ہمارے ڈائسیکشن ہال میں مطلب ٹیچر بھی کوئی نہیں ہوتا تھا, 300 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, وہ خود اس پیسے میں اٹھا لیتے ہیں بس کے چیزیں اٹھا کے لے لیتے ہیں, مردے کی نکال ہڈی لے گئے. بہرحال یہ تو بے حرمتی میں آتا ہے, یہ تو بے حرمتی میں آتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے وہ بات ٹھیک ہے کہ پھر وہی مسائل پیدا ہوں گے کہ آری سے آپ کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر وہ کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ نرم دلی, رحم دلی, انسانوں کے ساتھ شفقت. وہ تو وہ کسائی والا ہے کہ جیسے کسائی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہ وہ بوٹی بنا رہا ہے, تو وہی انسان کی بوٹی بناتی ہے, پھر کوئی پرواہ نہیں باقی رہے گی. وہ نفسیاتی اعتبار سے وہ چیز آپ کی جو پرسنالٹی میں جو اثر چھوڑے گی وہ شاید پھر زندگی بھر نہیں جائے گی, بہت نقصان دہ ہوگا. چلیں جی پھر آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت